اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرات حضرات جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایران سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایران کے نامور ایٹمی سائنسدان محسن فخرزادہ کو تہران میں قتل کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کی حیثیت ایران میں ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی ہے، کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح ایران کے جو جوہری ہتھیار ہیں جو بنانے کا جو پروگرام ہے ان میں یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، اور امریکہ اور خصوصاً اسرائیل کو یہ ایک آنکھ نہیں پاتے تھے اور ان کی پہ مختلف طریقے سے نظر رکھی جاتی تھی۔ جنرل قاسم سلیمانی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے اہم آدمی تھے جس پر اسرائیل اور امریکہ کی نظر تھی اور یہ نشانہ تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اس کوٹی کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ محسن فخرزادہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایٹمی واچ ڈاگ ایک اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اور امریکی انٹیلیجنس جو سروسز ہے انہوں نے ان کے اوپر الزام عائد کیا تھا کہ جو جوہری ہتھیار جو بنائے جا رہے ہیں یہ ان میں محسن فخرزادہ یہ نمبر 1 کے اوپر ہیں اور ان کی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ سن 2015 میں ایٹمی توانائی ایجنسی جو ایک ایٹمی توانائی ایجنسی ہے، یعنی یہ ایٹم بم وغیرہ جوہری ہتھیار وغیرہ کو اور جو جوہری جتنے میٹریلز اس کو دیکھتی ہے، ایٹمی توانائی ایجنسی نے سن 2015 میں کہ جو اس کا جو حتمی تجزیہ تھا اس میں ان کا نام شامل کیا تھا۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطے میں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں خود ایک خوفزدہ ہو گیا کہ اب خطے میں کیا ہوگا۔ لگ یہ رہا ہے ایران اور اسرائیل کی بڑی جنگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے عرب اور ایران جنگ بھی ہو جائے، کیونکہ قاسم سلیمانی کے بعد محسن فخرزادہ کا جو قتل ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہوگا، کیا مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً یہ مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کی جانب جا رہا ہے۔ ایران نے سیدھا جو الزام ہے وہ اسرائیل کے اوپر لگایا ہے اور یہ کہا ہے ان کے قتل کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ معزز حضرات، اگر آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، معلومات آپ کو فراہم ہوئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما الا البلاغ المبین۔